بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بات چل رہی تھی فاروق اعظم اور سواد ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان گفتگو کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا سواد ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے اسلام لانے کا واقعہ کیا ہے کہ کس طریقے سے یا کس وجہ سے وہ ایمان لے کر آئے۔ جیسا کہ بعض لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جو پہلے دائرہ اسلام سے خارج تھے، کافر تھے، اور دائرہ اسلام کے اندر ان کے داخل ہونے کی وجہ کہ بعضوں کے نزدیک جو بعضوں نے کہا کہ سیرت کا ہم نے مطالعہ کیا یا قرآن پاک کا مطالعہ کیا، تفاسیر کا مطالعہ کیا تو مذہب اسلام ہمیں بہت اچھا لگا، بہت پسند آیا کہ جس نے ہر چیز کے احکامات الگ الگ طور پر بیان کیے ہیں، اور مذہب اسلام ہی ایسا مذہب ہے جس کے اندر ہر کسی کے اپنے اپنے حقوق بتلائے گئے ہیں اور ہر چیز کا خیال رکھا گیا، ہر چیز کی پاسداری کی گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواد ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا پوچھا کہ تمہارے اسلام لانے کی وجہ کیا چیز بنی، اور دونوں کے درمیان گفتگو چل رہی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اور بھی کچھ سوالات کیے سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو انہوں نے جوابات دیے، اور یہ کہ باتیں گزرتی رہیں اور مختلف ویڈیوز کے اندر وہ چیزیں سامنے آتی بھی رہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور سوال جو سواد ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اسلام لانے کی کیا چیز وجہ بنی کہ جس کی وجہ سے سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کچھ لوگوں کو اسلام کے اندر جب داخل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کچھ نشانیاں بتلاتے ہیں، کچھ نشانیاں ان کے سامنے ظاہر فرماتے ہیں کہ جو ان کے دل کے اندر وہ چیزیں راسخ ہو جاتی ہیں اور انہیں اچھی لگتی ہیں، اور پھر وہ اس کے بعد اپنی اصلی جو مذہب ہوتا ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب کے اوپر وہ قائم دائم ہوں، لیکن وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ جس طریقے سے حضرت سواد ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور سواد ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام لانے کی وجہ بتلائی کہ ان کے اسلام لانے کی وجہ کیا چیز بنی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا سواد ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تمہارے اسلام لانے کی وجہ کیا بنی، ذرا واقعہ بتاؤ ہمیں بھی، کہ ہمیں بھی پتہ ہو کہ تمہارے اسلام کے اندر داخل ہونے کا کیا چیز سبب بنی ہے۔ تو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر کہا کہ ایک رات جس طریقے سے انسان ہوتا ہے کہ کچی پکی نیند کے اندر کہ انسان نہ تو پورا سو رہا ہوتا ہے اور نہ پورے طریقے سے جاگ رہا ہوتا ہے، ایک الگ سی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے انسان کے اوپر کہ سونے اور جاگنے کی سی۔ تو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ ایک رات میں سونے اور جاگنے کی ایک درمیانی کیفیت میں تھا کہ نہ تو پورے طریقے سے سو رہا تھا اور نہ ہی پورے طریقے سے جاگ رہا تھا، کچی پکی نیند کے اندر تھا کہ میرا تابع جو جن تھا وہ آیا میرے پاس اور آ کر مجھے ٹھوکر ماری پاؤں کی اور مجھے اٹھنے کو کہا۔ جن نے پاؤں کی ٹھوکر مار کر مجھے کہا اے سواد اٹھ اور میری بات سن، اگر تجھ میں عقل ہے تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر کہ لوا ابن غالب کی اولاد میں ایک ایسا اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر ظاہر ہو چکا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اس کی عبادت کرنے کا کہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس جن نے کچھ شعر پڑھے جن کا یہاں پر کیا کہ ایک ترجمہ کیا جائے گا کہ میں جنات اور ان کے ذوق و شوق پر حیران تھا، اسی طرح ان کے سفید اونٹوں اور ان پر رکھے ہوئے پالان کو دیکھ کر بھی تعجب کر رہا تھا۔
کہ میں جنات کے ذوق و شوق پر حیران تھا اور ان سفید اونٹوں پر رکھے ہوئے پالان کو دیکھ کر بھی تعجب کر رہا تھا۔ جنات نے مختلف قسم کے جو حضرت سواد ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تابع جن تھا، اس نے مختلف قسم کے شعر پڑھے جن کا ترجمہ کچھ یوں بنا کہ میں جنات کے ذوق و شوق پر حیران تھا اور اونٹوں پر رکھے ہوئے ان سفید پالانوں کو دیکھ رہا تھا اور ان کو دیکھ کر تعجب بھی کر رہا تھا میں۔ وہ لوگ مکے کی طرف ہدایت کی تلاش میں دوڑے چلے جا رہے تھے۔ جنات میں سے سچے لوگ ان کے جھوٹوں کی طرح نہیں تھے۔ تو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے یہ خواب دیکھا اور پھر اس کے بعد یہ کہ دوسری رات پھر میرا جو تابع جن تھا اس نے آ کر مجھے ٹھوکر ماری، جگایا اور یہی باتیں کہیں اور مختلف قسم کے اشعار پڑھے۔ تو یہ کہ پھر تیسری رات بھی یہی واقعہ ہوا، تو پھر اس کے بعد جا کر یہ کہ یہ چیزیں حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر راسخ ہوئیں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے میرا تابع جن آ کر مجھے اس طریقے کی باتیں کہتا ہے اور مختلف قسم کے اشعار پڑھ کر سناتا ہے مجھے، اور جن کے ترجمے وغیرہ کے اندر ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کس قسم کی باتیں وہ تابع جن نے آ کر کیں حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ تو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام کو آشکارا فرمایا اور ان کو اسلام کے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ خواب دیکھ کر اس کے بعد میں فوراً اٹھا اور اپنی اونٹنی کو تیار کیا اور اس کے بعد اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مدینے کی طرف نکل گیا۔ تو یہاں پر ایک روایت کے اندر دوسرا قول یہ بھی ملتا ہے کہ مکے کی طرف کوچ کر گیا، میں مکے کی طرف نکل گیا، کیونکہ لوگ جو اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے وہ اگر مکے کے اندر مسلمان ہوا کرتے تھے، تو اس وجہ سے علامہ بہقی رحمہ اللہ نے بھی اس دوسری روایت کو لیا ہے کہ جس کے اندر یاد ہے کہ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی طرف نکل پڑے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے۔